اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں کچھ اور واقعات پیش ہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کا مزید پتہ چلتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب فوت ہوئے تو ان پر قرض تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں کو سمجھائیں کہ وہ ان کے قرض میں سے کچھ کمی کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا مگر انہوں نے کمی نہیں کی قرض دینے والوں نے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی کھجوروں کی ہر ایک قسم کو الگ الگ رکھو. مختلف قسم کی کھجوریں ہیں ان کو الگ الگ ڈھیر لگاتے جاؤ. کہتے ہیں اجوا کھجور کی قسم کو علیحدہ رکھنا اور اس کو بن زید کھجور کی قسم کو علیحدہ. پھر مجھے پیغام بھیجنا. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کھجوروں کے ڈھیر پر یا ان کے درمیان بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو معاف کر دو. چنانچہ میں نے ان کو معاف کر دیا یہاں تک کہ جو ان کا حق تھا میں نے ان کو پورا دے دیا. پھر بھی میری کھجوریں بچ گئیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں کچھ کمی نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے لیے دعا کی کہ اے خدا احد کے شہیدوں کے پسماندگان کے لیے اچھے خبرگیر پیدا فرما. اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت معاذ کی بوڑھی اور نظر کی کمزور والدہ کا ذکر کیا ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مدینے سے باہر نکل آئی تھی. یہ تفصیل جیسے کہ میں نے کہا پہلے بیان ہو چکی ہے گزشتہ خطبے میں. یہ تفصیل بیان فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری رکوا کر جب بڑھیا کو دیکھا تو بڑھیا سے ان کے بیٹے کی شہادت کا افسوس کیا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان واقعات پر غور کرو اور دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ احساس تھا کہ جس کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا تم بھی خوش ہو اور دوسری تمام بہنوں کو بھی جن کے رشتہ دار لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے جتنے آدمی آج شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنت میں اکٹھا رکھا ہے. اور سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا ہمارے پسماندگان کی خبرگیری رکھیو. اس کے بعد یہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی کہ اے خدا احد کے شہیدوں کے پسماندگان کے لیے اچھے خبرگیر پیدا فرما. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ کس طرح آپ نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی احد کے شہیدوں کے پسماندگان کی دلجوئی فرمائی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور باوجود اس کے کہ آپ زخمی ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین رشتہ دار شہید ہو گئے تھے اور آپ کے عزیز ترین صحابہ فوت ہو گئے تھے، آپ برابر قدم بقدم مدینہ کے لوگوں کی دلجوئی فرما رہے تھے۔ آپ کو اپنی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ آپ کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو اتنی تکلیفوں، اتنے دکھوں اور اتنی مصیبت کے وقت دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے۔ ایسے وقت میں تو لوگ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی روادار نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا کا ذکر ملتا ہے جو آپ نے ایک شہید کی بیوہ کو دی۔ وہ دعا تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہارے خاوند سے بہتر خبرگیری کرنے والا کوئی شخص پیدا کر دے۔ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے مسلم موعود نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد کی جنگ ایک نہایت صبر آزما جنگ تھی۔ اس سے پہلے کبھی آپ پر قاتلانہ حملہ نہ ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ جنگ احد میں آپ پر حملہ ہی ہوا اور نہ صرف یہ کہ آپ کے بعض دانت بھی ٹوٹ گئے، اور نہ صرف یہ کہ آپ زخمی ہو گئے، بلکہ دشمن آپ کی بے ہوشی کی حالت میں آپ کے اوپر سے اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر سے ان کے جسموں کو رونتا ہوا گزرا، اور یہ آپ کی زندگی میں اپنی قسم کی پہلی مثال تھی۔ مگر اس جنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بلند حوصلگی اور اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی کی۔ اس جنگ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاق کے کتنے بلند ترین مقام پر کھڑے تھے، اور اس جنگ میں صحابہ کی عظیم المسائل قربانیوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جنگ ختم ہونے پر مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ کی عورتیں جو آپ کی شہادت کی خبر سن کر سخت بے قرار تھیں، اب وہ آپ کی آمد کی خبر سن کر آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر کچھ فاصلے پر پہنچ گئی تھیں۔ ان میں آپ کی ایک سالی زینب بنت جہش بھی تھیں۔ ان کے 3 نہایت قریبی رشتہ دار جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ یہاں وضاحت یہ کر دوں کہ انوار العلوم میں یہ جو واقعہ لکھا ہے یا لکھنے والے نے لکھا ہے یا آپ نے اس طرح ہی بیان کیا، نام جو ہے اس میں کچھ صاحب ہے۔ حضرت زینب بنت جہش تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی یعنی ہمشیرہ نسبتی کا نام حضرت حمنہ بنت جہش تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر کی اہلیہ تھی۔ بہرحال جہاں جہاں یہ نام کی غلطی ہے اس کو میں درست کرتا جاؤں گا آگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا اپنے مردے کا افسوس کرو۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارا عزیز مارا گیا۔ تو ہمنا کا اصل نام تھا حمنہ بنت جہش نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مردے کا افسوس کروں؟ آپ نے فرمایا تمہارا ماموں حمزہ شہید ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت زینب یا حمنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہا اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلند کرے، وہ کیسی اچھی موت مرے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اپنے ایک اور مرنے والے کا افسوس کر لو۔ تو حمنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گیا۔ حمنہ نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الحمدللہ وہ تو بڑی اچھی ہی موت مرے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا حمنہ اپنے ایک اور مردے کا افسوس کرو۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا؟ آپ نے فرمایا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ یہ سن کر
ہمنا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اس نے کہا ہائے افسوس. یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. جب میں نے زینب کو اس کے ماموں کے شہید یا ہمنا کو اس کے ماموں کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میں نے اسے اس کے بھائی کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. لیکن جب میں نے اس کے خاوند کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے ایک آہ بھر کر کہا ہائے افسوس، اور وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور گھبرا گئی. پھر آپ نے فرمایا عورت کو ایسے وقت میں اپنے عزیز ترین رشتہ داروں اور خونی رشتہ دار خونی رشتہ دار بھول جاتے ہیں، لیکن اسے محبت کرنے والا خاوند یاد رہتا ہے. اس کے بعد آپ نے ہمنا سے پوچھا تم نے اپنے خاوند کی وفات کی خبر سن کر ہائے افسوس کیوں کہا تھا؟ تو ہمنا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے بیٹے یاد آ گئے تھے کہ ان کی کون رکھوالی کرے گا. آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کی تمہارے خاوند سے بہتر خبر گیری کرنے والا کوئی شخص پیدا کر دے. چنانچہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمنا کی شادی حضرت طلحہ کے ساتھ ہوئی اور ان کے ہاں محمد بن طلحہ پیدا ہوا. مگر تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت طلحہ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت نہیں کرتے تھے جتنی کہ ہمنا کے پہلے بچوں کے ساتھ. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی کے بچوں کو اتنی محبت سے پالنے والا طلحہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. پھر آپ نے اسی واقعہ کا بھی اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمنا بنت جہش کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر فرمایا دیکھو ایک عورت کا اپنے محبت کرنے والے خاوند کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں. یہ سبق ہے مردوں کے لیے عمومی کہ وہ عورتوں سے حسن سلوک کیا کریں اور معمولی باتوں پر ان کو مارنے اور کوٹنے نہ لگ جایا کریں. یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے مارنے کی. آج کل بھی یہ ہوتا ہے. بلکہ حسن سلوک کرنا چاہیے. فرمایا کہ جب ان کی عورتیں اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو کر ان کے پاس رہتی ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا اعزاز کیا جائے، نہ کہ بات پر ان کے ساتھ جھگڑا فساد کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے سے ایک طرف تو ہمنا بنت جہش کی دلجوئی ہو گئی اور دوسری طرف آپ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین فرما دی. یہ ہر بات میں ایک سبق ہوتا ہے، اس کو انسان غور سے سنیں اور سوچے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بات اس فرد کے لیے نہیں تھی بلکہ عمومی طور پر ہر ایک کے لیے ایک نصیحت ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کہ آپ کو دوسروں کے احساسات اور جذبات کا کس قدر احترام تھا. مسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو چونکہ زخموں کی وجہ سے آپ کو لکاحت زیادہ تھی، اس لیے صحابہ نے سہارا دے کر آپ کو سواری سے اتارا. مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھی اور گھر تشریف لے گئے. مدینہ کی ان عورتوں کو جن کے رشتہ دار جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کی خبریں پہنچ چکی تھیں. انہوں نے رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عورتوں کے رونے کی آوازیں سنیں تو آپ کو مسلمانوں کی تکلیف کا خیال آیا اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں. پھر آپ نے فرمایا لیکن حمزہ تھا فلا بواقع لہو، ہمارے چچا اور رضائی بھائی حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں لیکن ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں. یہ سن کر صحابہ جن کو آپ کے جذبات اور احساسات کو پورا کرنے کی تڑپ ہوتی، وہ چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جذبہ اور چھوٹے سے چھوٹا احساس بھی ایسا نہ رہ جائے جو پورا نہ ہو. وہ اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور اپنی عورتوں سے جا کر کہا بس اب تم اپنے عزیزوں کو رونا بند کر دو
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکے ہوئے تشریف لائے تھے، آپ آرام فرمانے لگے۔ حضرت بلال نے عشاء کی اذان دی، مگر یہ خیال کر کے کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ کو نہ جگایا، سو گئے تھے۔ جب ثلث رات گزر گئی تو انہوں نے آپ کو نماز کے لیے جگایا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو اس وقت عورتیں ابھی تک آپ کے مکان پر حضرت حمزہ کا نوحہ کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی عورتیں حضرت حمزہ کی وفات پر رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مدینہ کی عورتوں پر رحم کرے، انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پھر فرمایا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ انصار کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا اس طرح نوحہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ امر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم کی عادت ہے، اور اگر ہم اس طرح نہ روئیں تو ہمارے جذبات سرد نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا رونے سے منع نہیں کرتا میں، ہاں عورتوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ منہ پر تھپڑ نہ ماریں اور اپنے بال نہ نوچیں۔ نوحہ کرتی تھیں، مارتی پیٹتی تھیں اپنے آپ کو بھی، اپنے بال نہ نوچیں، منہ پر تھپڑ نہ ماریں اور کپڑوں کو نہ پھاڑیں، اور اگر یوں رکت کے ساتھ رونا آ جائے، قدرتی طور پر اگر رکت کے ساتھ رونا آتا ہے تو بے شک روئیں۔ ان باتوں سے آپ کی اخلاقی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ باوجود زخمی اور تکلیف میں ہونے کے آپ کو دوسروں کے احساسات اور جذبات کا کتنا احترام تھا۔ پھر آپ نے اس واقعے کو اس زاویے سے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مدینہ کی عورتیں اپنے مرنے والوں کا نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں، تو آپ نے اس خیال سے کہ مہاجرین اور حضرت حمزہ کے رشتہ دار یہ خیال نہ کریں کہ ہمارا یہاں کوئی نہیں، اس لیے ان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا آج حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ اور پھر جب مدینہ کی عورتیں حضرت حمزہ کا ماتم کرنے لگ گئیں تو آپ نے منع فرما دیا کہ اس طرح ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر واقعہ میں آپ کو یہی خیال ہوتا کہ حضرت حمزہ کا ضرور ماتم کیا جائے تو آپ بعد میں منع نہ فرماتے۔ آپ نے جب حضرت حمزہ کی وفات پر کسی کے نہ رونے پر افسوس کا اظہار فرمایا، اس وقت بھی آپ کا جذبہ صرف دلجوئی کا تھا، اور جب آپ نے رونے والوں کو منع فرمایا اس وقت بھی آپ کا جذبہ دلجوئی کا ہی تھا، کیونکہ آپ نے ان عورتوں کو رونے سے روکا بھی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور یہ فرمایا مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ انصار کو مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے۔ اور یہ کہنے سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ وہ رونے سے منع کرنے پر برا نہ منائیں۔ آپ نے منع بھی کر دیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ ہمیں یہ کتنا شاندار اور عظیم الشان طریق نظر آتا ہے جو اتنے نازک وقت میں آپ نے اختیار کیا، حالانکہ ایسے وقت میں جب کہ عزیز اور قریبی رشتہ دار مارے جا چکے ہوں، خود کوئی شخص زخمی ہو اور مستقبل قریب کے ایام میں خطرہ محسوس ہو رہا ہو، تو کوئی شخص اس قسم کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا۔ تاریخی کتب میں ان صحابہ کا ذکر جن کی تلواروں نے احد کی جنگ میں حق ادا کیا یوں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو تلوار پکڑاتے ہوئے فرمایا اغسلی ان ھذا دمہ یا بنیۃ واللہ لقد صدقنی اليوم، اے میری پیاری بیٹی اس تلوار پر لگے خون کو دھو ڈال، اللہ کی قسم آج تو اس تلوار نے حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار تھماتے ہوئے کہا کہ اس تلوار پر لگے خون کو بھی دھو ڈالو۔ اس موقع پر ان کی زبان پر بھی وہی الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ کی قسم آج تو اس تلوار نے کمال کر دکھایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لئن کنت صدقت یوم القتال لقد صدق معك سہل بن حنیف و ابو دجانہ، اگر آج تم نے قتال میں کمال کر دکھایا ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی تو خوب داد شجاعت دی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے شمشیر زنی میں کمال کر دکھایا ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سما نے بھی خوب داد شجاعت دی ہے۔ مسلم بیان کرتے ہیں کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے احد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو، آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ بات سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا، اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ نے 6-7 صحابہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم تو نہ تھیں۔ غرض آپ نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ آپ کا داماد کوئی ایسی بات کرے جس سے دوسرے صحابہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نظر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پہنچتی تھی، اور باوجود کہ جنگ احد کا واقعہ مستقل اثرات کے لحاظ سے اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگوں کو اس واقعہ کے بعد سخت فکر تھی کہ دشمن اب دلیر ہو جائے گا یا آئندہ کیا ہوگا، اور انسان ایسے اوقات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، مگر آپ نے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور سب کی دلجوئی کی۔ جنگ احد کے واقعات یہاں ختم ہوتے ہیں۔ ایک اور غزوہ جس کا نام غزوہ حمراء الاسد ہے جو شوال 3 ہجری میں ہوا، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ غزوہ اصل میں غزوہ احد ہی کا حصہ اور تتمہ ہے، اور غزوہ حمراء الاسد سے حاصل ہونے والے نتائج کی بنا پر غزوہ احد کو حقیقی معنوں میں مسلمانوں ہی کی فتح شمار کیا جاتا ہے۔ حمراء الاسد مدینہ سے ذوالحلیفہ جاتے ہوئے راستے کے بائیں جانب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ غزوہ حمراء الاسد کا سبب کیا بنا، اس بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت مدینہ تشریف لائے، اور باوجود شدید زخمی ہونے کے مغرب کی نماز بھی صحابہ کے سہارے چل کر مسجد میں تشریف لا کر ادا کی، اور اسی طرح عشاء کی نماز بھی مسجد میں تشریف لا کر ادا کی۔ نماز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف تو لے گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ساری رات جاگتے ہوئے ہی گزاری، کیونکہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مدینے میں ایک قسم کی ہنگامی حالت ہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بھی مسلسل پہرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی معلوم کروایا تھا کہ ابو سفیان کے ارادے کیا ہیں۔ کیا وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ ہر چند کہ ابتدائی رپورٹ یہی ملی کہ ابو سفیان بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو لے کر مکے کی طرف رواں دواں ہے، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل نہیں رہے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشے درست ثابت ہوئے، اور رات ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آنے کو تیار ہے۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین میدان احد سے واپس ہوئے تو راستے میں جو لوگ بھی ملتے اور جب انہیں جنگ کی خبر ملتی تو وہ طعنہ دیتے کہ نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، اور نہ مسلمانوں کی عورتوں کو ساتھ لائے، نہ ان کے قیدی لائے، اور نہ ہی کوئی اور مال غنیمت ساتھ لائے ہو، تو کس فتح کی بات کر رہے ہو؟ ان طعنوں کو سنتے سنتے ہی لشکر مدینہ سے کوئی 74 کلومیٹر یا بعض کے نزدیک 55 کلومیٹر دور روحا نامی منزل پر پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ تو آپس میں ان لوگوں کی بحث ہونے لگی کہ بات تو واقعی درست ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی قیدی ہے، نہ مال غنیمت ہے، اس لیے یہ بہت ہی برا کام ہے، ہمیں واپس لوٹنا چاہیے اور مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے۔
البتہ اسی لشکر میں موجود ایک اور سردار صفوان بن امیہ نے مشورہ دیا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اس وقت مدینے پر حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہ، ورنہ بہت بری طرح شکست کھاؤ گے۔ لیکن ابو سفیان اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی اکثریت نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینے پر حملہ کرنا چاہیے، ورنہ مکہ کیا منہ لے کر جائیں گے۔ ادھر ابو سفیان کے لشکر میں یہ مشاورت جاری تھی کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال نے اذان دی اور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے آئے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے آ رہے تھے کہ راستے میں دوران سفر یہ ابو سفیان کے قافلے کے پاس سے گزر کر آ رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، تم لوگوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچا، تم لوگوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، یعنی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا اور تکلیف نہیں پہنچائی، اور پھر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور تباہ نہیں کیا۔ کفار نے کہا کہ ان مسلمانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں جو تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے، بس واپس چلو تاکہ ہم ان لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ دیں جو ان میں باقی رہ گئے ہیں۔ صفوان بن امیہ اس بات سے انہیں روکنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ایسا نہ کرنا، کیونکہ وہ لوگ جنگ لڑ چکے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ جو لوگ جنگ میں آنے سے رہ گئے تھے اب وہ تمہارے مقابلے میں ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ تم واپس چلو کیونکہ فتح تو تمہاری ہی ہے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم واپس گئے تو تم شکست کھا جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی تو فرمایا کہ صفوان اتنا سمجھدار تو نہیں ہے، لیکن اس کی یہ بات بہت سمجھداری کی ہے، یعنی ابو سفیان کو مدینے پر حملہ کرنے سے روکنا۔ لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر وہ مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ان کے لیے ایسے پتھروں پر نشان لگا دیے گئے ہیں جن کی بارش سے ان کا اس طرح نام و نشان مٹ جائے گا جیسے گزرا ہوا کل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آگے تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ دوسری بات جو عموماً میں تحریک کرتا رہتا ہوں وہ دعا کے لیے ہے، دعائیں جاری رکھیں۔ جیسا کہ خیال تھا اور خدشہ تھا، ایران پر براہ راست بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا، رے کو پتہ ہی ہے، اس سے مزید حالات خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل دے جو عالمی جنگ کو ہوا دینے کی مزید کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم امہ کو بھی سمجھ اور عقل دے اور ان کو توفیق دے کہ وہ ایک بن کر پھر اپنا مقابل کا صحیح طرح مقابلہ کر سکیں اور حکمت اپنا سکیں۔ اس وقت میں دو مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلا ہے مکرم مولانا غلام احمد صاحب نسیم، یہ مربی سلسلہ تھے، جامعہ احمدیہ ربوہ میں پروفیسر رہے، آج کل امریکہ میں تھے۔ گزشتہ دنوں یہ 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد کا نام سلام محمد صاحب تھا، جنہوں نے کسوف و خسوف کا نشان دیکھ کر مہدی کی تلاش شروع کی۔ سورج چاند گرہن کا نشان دیکھا، اس وقت انہوں نے مہدی کی تلاش شروع کی اور اس میں کئی سال گزر گئے، اور پھر 1901 میں بیعت کی، ان کو سعادت ملی۔ دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے قادیان زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ میر سلام محمد صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور قبول احمدیت کی وجہ سے انہیں شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ اپنے گاؤں میں یہ اکیلا احمدی گھرانہ تھا۔ میر غلام احمد نسیم صاحب نے دوران تعلیم 1947 میں وقف کا خط لکھا
ان کی منظوری بھی آ گئی وقف کی، اور پھر ان کو یہ بھی ہدایت ملی ساتھ کہ پڑھائی جاری رکھیں۔ 1948 میں مدرسہ احمدیہ احمد نگر میں تعلیم شروع کی پارٹیشن کے بعد۔ 1954 میں مولوی فاضل پاس کیا اور پھر جامعۃ المبشرین سے شاہد کی ڈگری حاصل کی۔ 1957 میں میدان عمل میں آئے۔ 1960 میں آپ سیرا لیون پہنچے، یہاں 3 سال مبلغ کے ساتھ ساتھ احمدیہ اسکول بو کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر بھی خدمات کرتے رہے۔ پاکستان واپس آنے پر ان کا تقرر جامعہ احمدیہ میں ہوا، یہاں لائبریری میں محتمم کے فرائض بھی انجام دیے۔ کوئی استاد رخصت پر ہوتا تو پیریڈ بھی لیتے تھے۔ اس دوران آپ نے ایم اے عربی کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا۔ 1966 میں گیانا ان کا تقرر ہوا، یہاں آپ نے 4.25 سال خدمات سر انجام دیں۔ 1970 میں ان کی واپسی ہوئی۔ 1970 سے 1975 تک جامعہ احمدیہ میں بطور استاد خاص طور پہ غیر ملکی طلباء کو پڑھانے پر مقرر ہوئے۔ 75 سے 79 4 سال آپ نے زیمبیا افریقہ میں بطور مبلغ خدمات سر انجام دیں۔ پھر 1980 سے 1997 تک جامعہ احمدیہ میں تاریخ اور تصوف کے استاد کے طور پر خدمات بجا لاتے رہے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے، بیان ہوئے ہیں کہ آپ سیرا لیون، گیانا اور زیمبیا میں 11 سال تک خدمات بجا لاتے رہے اور پورا عرصہ فیملی کے بغیر بیرون ممالک میں رہے۔ ان کی روجہ کا ذکر اور ان کی قربانیوں کا ذکر طبی مسیح رابع نے بھی ایک تقریر میں کیا تھا۔ ان کی اہلیہ امت المنان قمر صاحبہ فضل عمر گرلز اسکول رواں کی سابق ہیڈ مسٹریس تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بچوں سے نوازا جو خدمات میں پیش ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہیں سارے۔ ایک ڈاکٹر امت الشکور صاحبہ ہیں، ان کی بیٹی، جو ڈاکٹر عبد الحفیظ کی اہلیہ ہیں، امریکہ میں ہیں۔ یہ بھی نصرت جہاں اسکیم کے تحت گیمبیا اور تنزانیہ میں 11 سال تک خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ علمی کام بھی ان کا ہے، 3 کتب کے مصنف ہیں یہ۔ قاموس الرؤیا، خوابوں کی تعبیر حروف ابجد کے لحاظ سے، تصوف، روحانی سائنس، یہ دوسری کتاب ہے ان کی، اور تیسری کتاب ہے یاد ایام، کی خود نوشت حالات ہیں۔ انعام اللہ کوثر مشن انچارج آسٹریلیا لکھتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ شاگردوں کو پڑھانے والے اور ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ کہتے ہیں میں برٹش گیانا دورے پہ گیا تو 3-4 دیہاتوں میں جو جماعتیں ان کے ذریعے سے قائم ہوئی تھیں، وہاں پرانے سب لوگوں نے ان کا ذکر بہت عمدہ طریقے پر کیا اور ان کی تصویر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے برٹش گیانا میں ایک مضبوط جماعت قائم کی۔ لئیک مشتاق صاحب مربی سلسلہ سورینام لکھتے ہیں کہ مولانا میر غلام احمد نسیم صاحب نے گیانا میں قیام کے دوران 67 سے 69 تک سورینام کے 3 دورے کیے اور یہاں ہفتوں قیام کر کے اس جماعت کو اثر نو فعال کیا۔ اس زمانے میں مختلف وجوہات کی بنا پر افراد جماعت کی اکثریت نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور چند احمدی موجود تھے، ان کا بھی مرکز سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ان حالات میں محترم مولانا غلام احمد نسیم صاحب گیانا سے سورینام آئے اور 15 ستمبر 67 کو پہلا اجلاس کروایا، جس میں 6 افراد نے شرکت کی اور جماعت سے اٹوٹ رشتے کا قائم کرنے کا عہد کیا۔ ان دنوں پاکستان سے مولوی شاہ احمد نورانی بھی سورینام آیا ہوا تھا اور جماعت کے خلاف جگہ جگہ نفرت آمیز تقریریں کر رہا تھا۔ مولانا نسیم صاحب نے بھی متعدد جلسے کر کے اس کے الزامات کے جواب دیے۔ نیز ریڈیو پر صداقت حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے 3 پروگرام کیے۔ مئی 1968 میں دوسرے دورے کے دوران زیر تعمیر مسجد کے ساتھ مشن ہاؤس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر چند سالوں میں مکمل ہوئی۔ لاہوری جماعت کے امام عبدالرحیم جگو اور سنی جماعت کے امام کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ آپ نے فولڈر بھی شائع کیے کئی صداقت حضرت مسیح علیہ السلام پر۔
21 جون 1968 کو جماعت کے ایک ممبر کے گھر میں منعقدہ مجلس سوال جواب کے دوران شر پسند مسلمانوں نے افراد جماعت پر حملہ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہیڈ ٹیبل ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ مولانا صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے افراد نے آپ کو دھکیل کر کمرے کے اندر کیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ حملہ آوروں نے افراد جماعت کو شدید زد و کوب کیا اور لکڑی کی کرسیاں اٹھا اٹھا کر انہیں ماریں۔ اس واقعے میں مردوں کے علاوہ کئی خواتین بھی شدید زخمی ہوئیں۔ مولانا صاحب کمرے کے اندر سے چلاتے رہے کہ مجھے باہر نکالو، میں بھی ان کا مقابلہ کروں گا۔ بڑے جرأت والے تھے۔ شر پسند مولانا صاحب کا ایک بریف کیس بھی ساتھ لے گئے، جس میں آپ کا پاسپورٹ اور دیگر سامان تھا۔ کئی دن بعد پولیس نے بھی برآمد کیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد آپ نے بھرپور طریق پر پولیس اور متعلقہ افسران سے رابطہ کر کے افراد جماعت کو تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کی۔ کلچر سینٹر میں اسلام اور عصر حاضر کے مسائل پر لیکچر دیا۔ افراد جماعت کو مرکز سے باقاعدہ رابطہ رکھنے کی تلقین کی۔ یوں آپ کی مساعی سے ایک بکھری ہوئی جماعت دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی، اور اللہ کے فضل سے بعد میں جانے والے مبلغین نے بھی اس کو مزید مضبوط کیا، اور یہ مضبوط جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسلوں میں بھی یہ نیکیاں جاری رکھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب، سابق امیر جماعت امریکہ کا۔ یہ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 81 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ایک لمبا عرصہ بطور مقامی صدر، نائب امیر جماعت امریکہ، اور 2002 سے 2016 تک امیر جماعت امریکہ کی خدمت کی توفیق پائی انہوں نے۔ نہایت بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، نہایت محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے، بہت وسیع حوصلے کے مالک تھے۔ عثمان خان میں 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی اہلیہ چند سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھیں، اور بیٹا بھی اسی طرح وفات پا گیا تھا۔ اس صدمے میں بھی انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کیے اور کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لائے۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہانہ مریم کہتی ہیں کہ میرے والد بہت نیک اور دیندار شخص تھے۔ نماز اور قرآن اور چندے کی ادائیگی میں باقاعدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق ہمیشہ بڑھانے میں لگے رہتے تھے۔ دن میں کئی مرتبہ اکیلے یا مجالس میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ زندگی کی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات سکھائی کہ خدا تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہتی ہیں میرے والد صاحب خلافت کے بھی بہت مخلص اور فدائی تھے۔ ان کا دینی، تاریخی اور سیاسی علم بہت وسیع تھا۔ آخری مرتبہ ہسپتال جانے والے دن بھی انہوں نے اخبار کا مطالعہ کیا اور خطبہ سنا میرا، اور تاریخ سے متعلقہ انٹرویوز دیکھے، اور مجھے بھی کہا کہ یہ دیکھو، اپنے علم اور رائے کو دوسروں کے علم اور رائے پر کبھی فوقیت نہیں دیتے تھے، بلکہ آرام سے سنتے تھے، غور کرتے تھے، پرکھتے تھے۔ قرآن کریم اور اس کے ترجمہ کا ان کو بہت گہرا علم تھا۔ کہتی ہیں ہمیں قرآن کریم کے الفاظ کے معنی بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ ان تعلیمات کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے۔ ذاتی زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلو نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی تھی ان میں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن کھانے کے دوران وہ دعا کرنے لگ گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے پاس بعض اوقات کھانے کی اتنی قلت ہوتی تھی کہ کھجور اور روٹی کو سرکے میں ڈبو کر کھا لیتے تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اور زیادہ کی تمنا کرتے ہیں۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا ان میں بہت جذبہ تھا۔ 1967 میں انہیں مکہ جانے کا موقع ملا۔ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں نے مدد اور بھوک کا اظہار کیا۔ کہتی ہیں میرے والد نے اس شخص کو کچھ رقم دی جو ان کے پاس تھی، اور اس نے اپنی آنکھوں سے ہی شکریہ ادا کیا اور کھانے کے اسٹال کی طرف چلا گیا۔ کہتی ہیں کچھ سال پہلے وہ 3 ترکی قالین خرید کر گھر لے آئے۔ یہ دیکھ کر میری والدہ نے انہیں کہا کہ آپ نے بہت مہنگے لے لیے ہیں، ان کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی۔
انہوں نے بتایا کہ جس عورت نے مجھے یہ فروخت کیے ہیں اس کی آمدنی کا یہی ایک ذریعہ ہے، میں نے اس کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتے تھے، نہ کہ ان کی خامیوں کو۔ اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ مشکلات کے سامنے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ ہر چیز خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور جو خدا عطا کر دے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ کہتی ہیں وہ ہم سب کے لیے یہی نصیحت کرتے تھے اور بار بار کرتے تھے۔ ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ میں 1989 سے ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ بہت ہی نیک اور متقی انسان تھے، خلافت کے ساتھ گہرا اور والہانہ عشق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر مبشر ممتاز صاحب امریکہ ہیں، لکھتے ہیں کہ عاملہ ممبران کو نہایت ہی نرم لہجے میں ہدایات دیتے، اگر وہ کسی تجویز سے اتفاق نہ رکھتے تو اس کے رد میں دلیل پیش کر کے سمجھاتے، یہ نہیں کہ زبردستی اپنا حکم ٹھونس دیا۔ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تب بھی لہجے میں سختی نہ لاتے، جو بات سمجھاتے وہ دل کی گہرائیوں میں اترتی۔ مرزا احسان لکھتے ہیں کہ خاکسار کو احسان اللہ ظفر صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ کام کرنے کی توفیق ملی۔ بطور امیر افراد جماعت کو خلافت اور جماعت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرواتے ہوئے دیکھا۔ سادہ مزاج، درد مند، صلح جو، غریبوں کے ہمدرد، تصنع اور بناوٹ سے پاک، بخل اور لالچ سے بالکل مبرہ انسان تھے۔ اپنے خزانے جماعت اور غریبوں کے لیے کھول دینے والے تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے مطالعے میں محو رہتے تھے۔ تکبر، بڑائی اور خود پسندی کلیتاً عاری تھے، اور خلیفہ وقت کی ذرا سی بھی ناراضگی سے بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ تو میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ ذرا سی بھی کوئی ایسی بات ہوتی جو ان سے ان کے بارے میں ان کو لکھتا تو ہمیشہ انہوں نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا اور فوری طور پر معافی مانگی اور حالات کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ کتابوں کا بے انتہا شوق تھا۔ ان کی ذاتی لائبریری میں ایسی نادر کتابیں موجود ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کو قرآن کریم سے محبت اور عشق تھا۔ کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، ہم وقت قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے رہتے تھے۔ ان کی محفل بے تکلف اور محبت سے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی تھی۔ اپنے لیے بطور امیر کبھی کوئی پروٹوکول روا نہیں رکھا، بہت سادہ مزاج آدمی تھے۔ ظہیر باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر احسان اللہ صاحب خاموشی سے مسجد میں آتے، اور جب کوئی نہ ہوتا تو اکیلے مسجد اور باتھ روم کی صفائی کرتے۔ جب ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اس ذریعے سے مجھے اپنی روح کی صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت عاجزی تھی میری۔ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی خدا سے محبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام کا ادراک، حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کی محبت اور خلفاء سے ان کی عقیدت مثالی تھی۔ ان کی قرآن کریم سے محبت تو بیان سے باہر ہے۔ کہتے ہیں جب بھی میں کار میں بیٹھتے ہم کٹھے تو قرآن کریم کی CD لگی ہوتی تھی، اور گھر میں ہمیشہ MTA لگا رہتا تھا۔ جب بھی بیت الرحمان آتے تو ہمیشہ MTA تلاوت لگا دیتے۔ ان کے گھر میں ہر طرف قرآن ہی قرآن اور تفاسیر موجود ہیں، اور کتب کی ایک کثیر تعداد قریباً ہر کمرے میں الماریوں میں موجود ہے۔ صرف موجود نہیں ہوتی تھی، ان کا وہ باقاعدگی سے مطالعہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ مرزا بشیر احمد صاحب جو رفع میں پڑھا کرتے تھے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سے ملیں اور حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجکی سے ملا کریں، تو اور ان سے دعا کی درخواست کریں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں حت المقدور یہ کوشش کرتا رہتا تھا، اور میری کامیابی بھی تعلیمی میدان میں بھی اور دوسری تربیت میں بھی ان دونوں بزرگوں کی بہت زیادہ ہے، ان بزرگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اس میں۔ ہر کسی سے پیار کرتے تھے، مگر جو خاص پیار میں نے ان کی آنکھوں میں غریب احمدیوں کے لیے دیکھا وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ کسی کا برا سوچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن جو شخص جو خوشحال احمدی جماعت کے لیے قربانی میں آگے نہیں آتے تھے، ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے دل میں ایک خلش سی رہتی تھی، اس کا کبھی کبھی اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ ہر احمدی حضرت مسیح علیہ السلام کا صحیح مقام سمجھے
ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں، اپنائیں اور پھیلائیں، اور اس کے لیے وہ نئے نئے طریقے بھی سوچتے رہتے تھے، مجھے بھی لکھتے رہتے تھے بعض دفعہ۔ مساجد بنانے کی طرف ان کی بہت توجہ تھی، ان کے زمانے میں کافی مساجد بنی ہیں۔ ان کا دعا پر اعتقاد بہت پختہ تھا۔ ایک دفعہ عاملہ میٹنگ میں کسی نے کوئی ایسی بات کی جس سے دعا کی عظمت میں کمی کا احساس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو عاملہ میں کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا جیسا اس موقع پر دیکھا تھا۔ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اگر کوئی شوق تھا تو مسجدیں بنانے کا شوق تھا۔ ہر کسی کی ہر بات مانتے تھے، مگر مسجد نہ بنانے کی بات کو بہت برا سمجھتے تھے۔ جب تک ان کی صحت ٹھیک تھی، ہر جمعرات کو مسجد بیت النصر ولنگ برو کہ مکمل صفائی خود کرتے تھے۔ آپ کے ہمیشہ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ مرزا مغفور احمد صاحب امیر جماعت امریکہ جو آج کل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا عرصہ پہلے نائب امیر اور پھر بحیثیت امیر جماعت احمدیہ امریکہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو میرے دورے ہیں ان کے زمانے میں جب وہ امیر تھے، 3 دورے بھی میں نے امریکہ میں کیے، اور بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے ان دوروں کو بھگتایا اور انتظامات کیے۔ کئی سالوں سے کہتے ہیں کئی سالوں سے بیماری کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا محدود ہو گیا تھا، مگر عمارت کی ذمہ داریوں خوش دلی سے مکمل طور پر ادا کرتے رہے۔ ان کی گفتگو میں اکثر حصہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوتی تھی۔ باتیں کرتے تھے گفتگو میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے تھے، آپ کی کتب کے حوالے دیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام سے خاص تعلق کا اظہار ہوتا تھا۔ خلافت کے ساتھ بڑا گہرا اور اطاعت کا تعلق تھا۔ اور پھر لکھتے ہیں، مجھے لکھ رہے ہیں امیر صاحب امریکہ، موجودہ امیر صاحب امریکہ، کہ آپ کے سارے جو ہدایات آتی تھیں ان کو افراد جماعت تک فوراً پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال میں نے بھی دیکھا ہے، جیسے میں نے کہا، خلافت کی اطاعت میں بے مثال تھی۔ اپنی رائے خود چھوڑتے تھے اور بڑی خوش دلی سے چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله